الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ پیغمبر رحمت نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں مسلمانوں کے لیے عزت، عظمت اور دنیا آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ اگر ہم زندگی کے اس شعبے کو دیکھیں جہاں آپ نے بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا، وہاں بچوں کی تربیت میں آپ کا طریقہ کار، آپ کا اسوہ، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ نبوی تربیت میں ہمیں بچوں کے لیے محبت، پیار، شفقت، رحم دلی کا عنصر بہت دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بچپن میں بچے ہمارے اسی حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے ان کے ساتھ لاڈ پیار سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ محبت اور نرمی اور شفقت کا رویہ روا رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ایسے مظاہر اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی زندگی، آپ کا تعلق اور آپ کی شفقت کے لمحات ہمارے لیے بہت بچوں کی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک اعرابی اقرع بن حابس صحابی رضی اللہ عنہ، وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا۔ آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیار کر رہے تھے، ان کو بوسہ دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم دلی کو نکال دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ آپ کا رحم، آپ کی شفقت، آپ کی محبت رحمت للعالمین ہونے کے ناطے پوری امت کے لیے عام تھی، اور بالخصوص بچوں کے لیے آپ کی محبت وہ بہت عظیم تر اثرات اور نقوش چھوڑ گئی بچوں کی عمدہ سیرت اور تربیت پہ۔ گھر میں آپ کا اپنی ازواج سے تعلق، آپ کا اپنے بچوں سے تعلق، اور گھر سے باہر مسجد میں لوگوں کے سامنے آپ کا اپنے بچوں سے اور سب کے بچوں سے تعلق، وہ سب صحابہ کے لیے ایک اعلیٰ عملی نمونہ تھا۔ آپ کئی دفعہ اپنے بچوں کو مسجد میں ساتھ نماز کے لیے لے آتے اور ان کو اٹھا کر نماز پڑھتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحامل امامۃ بنت ابی العاص بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا۔ خواتین بہت ہوتی ہیں گھر میں بچوں اور بچیوں کو سنبھالنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، امت کو تربیت دی کہ بچوں کے ساتھ ہر جگہ محبت کا رویہ روا رکھو۔ آپ بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں، میں نے پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت کا یہ مظاہرہ دیکھا۔ آپ اپنی نواسی حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو مسجد میں لے آئے اور آپ نے ان کو اٹھا کر نماز پڑھائی۔ جب آپ سجدے میں جاتے ان کو زمین پہ رکھ دیتے، اور جب کھڑے ہوتے ان کو اٹھا لیتے۔ یوں آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ صحابہ نے اس منظر کو دیکھا۔ یہ منظر سب صحابہ کے لیے، امت کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو لوگ بچوں کو نماز وغیرہ کی صورت میں دور رکھتے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں، ان پر بہت سخت اور ناروا رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کی سیرت ایک اعلیٰ سبق ہے۔ اس سے بڑا واقعہ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز آپ نے ایک سجدہ کیا اور سجدے میں آپ نے کافی وقت گزار دیا، کافی لمبا سجدہ ہو گیا۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ اتنا لمبا آپ نے کبھی سجدہ نہیں کیا، آج اس قدر سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ بعض صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے، اور بعد میں پھر وہ سجدے میں چلے گئے۔ جب نماز ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے وضاحت کی، فرمایا، نماز کے دوران میں نے جو سجدہ لمبا کیا، میرا نواسہ حسن میرے پاس تھا، وہ سجدے میں میری کمر پہ سوار ہو گیا، سجدے میں میری کمر پہ سوار ہو کر کھیلنے لگا۔
میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو اتاروں، میں نے سوچا اپنی کھیل پوری کر لے، اپنا شوق پورا کر لے۔ سبحان اللہ، محبت کا یہ انداز، یہ رویہ کہاں کسی کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہمارا بچہ نماز میں ہمارے قریب بھی آئے، ہمارے اوپر سوار ہونا تو دور کی بات، قریب آئے ہم جھٹک کر اس کا ہاتھ دور پھینک دیتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے بچے کو پورا موقع دیا کہ لطف اندوز ہو لے، اپنا شوق پورا کر لے۔ اسی طرح پیغمبر رحمت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے دیکھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے آپ کے نواسے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، لمبے قمیض پہنے، یوں جیسے چھوٹا سا چلنے والا بچہ لڑکھڑاتا ہے لمبے کپڑوں میں، یوں گرنے کو ہیں۔ آپ ممبر سے اترے، آگے بڑھے، دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ آپ نے ممبر پر آ کر فرمایا اللہ سچ کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ میرے یہ بچے میں نے سامنے دیکھے یوں لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے اٹھا کر ان کو سینے سے لگا لیا۔ یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اعلیٰ نمونے صحابہ نے دیکھے، ان کو ملاحظہ کیا، عظیم اثرات قبول کیے اور تربیت میں ان واقعات نے اہم کردار ادا کیا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ہی نہیں، غیروں کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ بڑی محبت کا ہوتا۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے، آپ کے سامنے بچے بھاگ کر آپ کا استقبال کرتے، آپ کے پاؤں سے چمٹتے، آپ کی سواری کو پکڑتے، آپ جتنے بچوں کو سوار کر سکتے سواری پہ اپنے آگے پیچھے آپ سوار کر لیتے۔ کئی بچے آپ کے پاس لائے جاتے، نومولود بچے آپ کی گود میں بٹھائے جاتے، اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ بچے آپ کی گود میں پیشاب کر دیتے، آپ اس پر کبھی برا نہیں مناتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کی تربیت میں انداز، خاص طور پر اس عمر میں جب بچے ہماری محبت چاہتے ہوں، ہمارا شفقت اور تعلق چاہتے ہوں، وہاں یہ کردار بچوں کی تربیت پر بہت مثبت اور اعلیٰ اثرات چھوڑتا ہے۔ ہم زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، خواہ ہم بڑے آفیسر ہوں، بڑے آدمی ہوں، لیکن ہمارے بچے ہم میں ایک شفیق باپ تلاش کرتے ہیں، ایک شفقت کرنے والی ماں، ایک شفقت کرنے والا باپ ان کو چاہیے، اور یہی ان کا تقاضا اور یہی ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ گھر میں آ کر انسان بسا اوقات اپنے معمولات سے گھبرایا ہوا، پریشان، تھکا ہوا، جب بچے آ کر چمٹتے ہیں، بچے قریب آتے ہیں، ان کو محبت سے اپنے قریب کرنا اور ان کو اپنے سینے سے لگانا اور اپنی تھکن کے باوجود، اکتاہٹ کے باوجود بچوں کو دور نہ کرنا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی آپ کا نمونہ تربیت ہے۔ ہمیں اسی کو لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بڑے ہونے کا، اپنے مالدار ہونے کا، اپنے آفیسر ہونے کا احساس اپنے بچوں کو دلائیں گے تو یہ چیز بچوں کی تربیت پر منفی اثرات مرتب کرے گی۔ کل کلاں بچے ہمارا احترام نہیں کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہماری احترام اور اسی طرح جو ہماری تعظیم کا رویہ ہے اس کو روا نہیں رکھیں گے۔ اگر بچوں سے ہمیں احترام چاہیے، ان سے اکرام چاہیے، ان سے عزت اور تعظیم چاہیے، تو ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہی بات ہے جو بچپن سے بچوں کی تربیت پر مثبت اثرات چھوڑتی ہے، ان کی شخصیت کو بہتر بنانے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔